قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے آفرین انڈیا سے؟ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائیڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفقون علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ 15 شعبان کے مسنون اعمال، 15 شعبان کے مسنون اعمال کون سے ہیں؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے۔ بھائی میرا جو چینل ہے دوسرا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پر میں نے یہ تفصیل سے 15 شعبان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس میں صرف کوئی چاہے تو عبادت کرے انفرادی طور پر، اور عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے، جس طرح سے نارمل عبادت ہوتی ہے وہی کرے، اور تنہائی میں کرے، یعنی گھر پہ۔ مسجدوں میں جتھے لگانا یا ہجوم اکٹھا کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی اس رات میں۔ اور 15 شعبان کا روزہ بہرحال ثابت نہیں ہے، تو بس رات کو جتنی چاہیں اللہ توفیق دے عبادت کر لیں جمہور کے قول پر عمل کرتے ہوئے۔ کیا موجودہ حالت میں چلے پر جا سکتا ہوں؟ ہمارے محلے سے چلے کی جماعت بن رہی ہے اس وقت میں ہمارے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے، جبکہ علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت گھر پہ رہیں۔ محمد سہیل اتر پردیش۔ میرا خیال ہے یہ پرانا سوال ہے، مجھے آج ملا ہے۔ تبلیغ جماعت میں تو پابندی لگی ہوئی ہے، وہ خود تشکیلات نہیں کر رہے، حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو جماعت کے جو اکابر بزرگ ہیں وہ بھی منع کر رہے ہیں جماعتوں میں جانے سے، یعنی انہوں نے بھی فی الحال جو ہے وہ اپنے کام کو روک لیا ہے، اور حکومت کے قانون کا بھی تقاضا یہی ہے کہ فی الحال آپ نہ جائیں، گھر میں بیٹھیں۔ کیا کفن سفید رنگ کا ضروری ہے؟ کیا کفن کا رنگ سفید کے علاوہ کسی اور رنگ کا بھی ہو سکتا ہے؟ شہزاد پشاور سے۔ بھائی کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں ترغیب ہے کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ سفید ہے، تو کفینوا فیہا موتاکم، مردوں کو اس میں کفن دیا کرو۔ لیکن صحابہ کرام سفید رنگ کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو کپڑا میسر آتا تھا وہ کفن کے طور پہ پہنا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کے روزوں کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ عبداللہ شاکر دبئی سے۔ میری عمر ابھی 25 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد سے ابھی تک رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ کبھی تو میں رات سے ہی روزے کی نیت نہیں کرتا تھا، اور کبھی رات میں نیت کر لیتا تھا اور دن میں توڑ دیتا تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ روزہ توڑنے پر 60 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ میرے لیے یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ مجھے حساب نہیں کہ کتنے روزے توڑے ہیں، دوسری بات یہ کہ اتنے سالوں کے روزے رکھنے میں کئی سال گزر جائیں گے، اور ایک بھی بیچ میں ٹوٹ گیا تو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس گناہ سے بھی بچ جاؤں اور کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ بھائی عبداللہ شاکر صاحب، بس اب توبہ کریں، پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کہ آپ نے رمضان کا روزہ چھوڑا بھی اور توڑا بھی، بہت بڑا گناہ ہے چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے پختہ عزم کریں، اب زندگی میں کبھی نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑیں گے اور نہ توڑیں گے۔
اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ باقی رہا مسئلہ قضا اور کفارے کا، تو جو روزے چھوڑے ہیں اندازہ لگا لیں کتنے چھوڑے ہیں، وہ تمام روزوں کا ایک لمسم اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے تو ظاہر ہے بہت زیادہ تو 14 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے، تو 11 سال یہ بنتے ہیں، تو 11 کو 30 سے ضرب دیں، ٹھیک ہے نا، 11 کو جب آپ نے 30 سے ضرب دیا تو 330 ہو گئے، تو 330 روزے سارے رمضان کے، تو اس میں کچھ رکھے بھی ہوں گے، تو ایک لمسم اندازہ لگا کے کہ کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہیں، تو جو چھوڑے ہیں ان کی قضا کر لیں۔ تو ایک دم سے قضا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں، سردیوں میں رکھ لیا کریں تاکہ جلدی سے یہ قضا ختم ہو۔ اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے، یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے، مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جمع سے روزہ توڑ دیں، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے۔ اب اگر جمع سے روزہ توڑا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے، تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے، یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے۔ تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے، بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو۔ لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے، الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں، وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں، یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر، وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے، مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ کہ دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بھائی دنیا کی ہر چیز کیا ہے۔ ایک آدمی کو ٹرین میں بٹھا دیا کراچی سے پشاور جانے کے لیے، وہ یہ بھول گیا کہ میرا ہدف پشاور ہے۔ پاکستان میں بھولنے کا چانس بھی ہے کیونکہ 24 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بعض آدمی بھول جاتا ہے میں ٹرین میں کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ میں 50-50 بہت پرانا ایک شو آیا کرتا تھا، پہلے تو بہت ٹرینیں لیٹ ہوتی تھی، اب ذرا کم ہو گئی ہیں، تو بہت زیادہ ہمیں یاد ہے نا، ہم یہ 80s کی بات ہے، ہم جایا کرتے تھے سرگودا کراچی سے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو سپر ایکسپریس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے، چلتی تھی، چل گئی، نہیں چلی تو منتیں مان رہے اللہ اس کو چلا دے، تھوڑا سا ہلتی تھی تو خوشی کی لہر دوڑتی تھی شاید اب چل پڑی ہے، پھر بیٹھ جاتی، پھر رک جاتی تھی، تو بہت لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ۔ تو ان دنوں میں نا وہ آیا کرتا تھا بڑا سادہ سا پروگرام 50-50، اس میں یہ دکھایا کہ لاہور سے کراچی بچے سمر ویکیشن کے لیے آ رہے ہیں ٹرین میں، تو دکھایا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، جب کراچی پہنچے نا تو بڑے ہو گئے تھے وہ بچے، کیا ہوئی بڑے ہو، تو جو بڑے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو ایک بوڑھے نے نا، اچھا ان بچوں کی جو پتلونیں تھیں پینٹیں تھیں وہ چڑیاں بن گئی کیونکہ اتنے بڑے ہو گئے، چڈی بن گئی تھی، تو ٹرینوں کا حال دکھایا تھا نا اس میں۔ تو ایک بوڑھے جو تھے وہ جب کراچی اسٹیشن کو، جوان آدمی جو لاہور میں جوان تھا، کراچی پہ پہنچتے پہنچتے بےچارا اپنی عمر کا پورا حصہ مکمل کر چکا تھا، تو جب کراچی اسٹیشن پہنچا تو کھڑکی سے باہر آتے گئے، بیٹا کراچی آ گیا، میں نے کہا ہاں، یہ کہا اور مر گیا کی زندگی پوری ہو۔ تو آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہو، سرگودا جا رہے ہو، جب آپ بیٹھے تو آپ کو اتنی لگژری لائف ملی اس ٹرین میں جو آپ کو جو سفر ملا نا وہ بڑا لگژری، ہر چیز آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے،
اس سے کیا ہوا, آپ تھوڑی دیر میں بھول گئے کہ میں بیٹھا کس سلسلے میں تھا, میں سیکنڈ کس سلسلے میں یہاں اس ٹرین کے سفر میں بیٹھا تھا, میرا ہدف کیا تھا, اب آپ بھول گئے. اللہ کی قسم ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں آپ آیت کچھ پڑھتے ہو بیان کچھ اور ہوتا ہے. بھائی جو آیت پڑھتا ہوں وہ بیان اسی سے لنک ہوتا ہے, وہ آیت میرے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے جوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو, تم دنیا جو مسافر خانہ ہے, یہ مسافر خانہ ہے, یہ جرنی ہے, یہ سفر ہے, یہ ٹریولنگ ہے, یہ تمہاری منزل نہیں ہے, منزل تمہاری آخرت ہے. ہم نے تمہیں ایک ہدف دے کے پیدا کیا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میری طرف توجہ رکھیں آپ لوگ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے, ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, برا کون کرتا ہے, کون عادل بن کے آتا ہے, کون ظالم بن کے آتا ہے, کون انصاف پسند بن کے آتا ہے, کون کرپشن کر کے آتا ہے, کون چور ہے, کون چوری سے بچتا ہے, کون زنا کرتا ہے, کون زنا سے بچتا ہے, کون رشتہ داری جوڑتا ہے, کون رشتہ داری توڑتا ہے, کون شراب پیتا ہے, کون شراب سے بچتا ہے, کون بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے, کون ٹینشن سے بچنے کے لیے بوڑھے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ کون نکاح کو پروموٹ کرتا ہے, کون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سیٹ اپ کو پروموٹ کرتا ہے, کون زوجہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور کون اسے کمزور سمجھ کے اس کے حقوق پی جاتا ہے, کون ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, فکو رقبہ, کون غلاموں کو آزاد کراتا ہے, کون انسانوں کو غلام بناتا ہے. 20 احکام ہے. کون اللہ کی عبادت کرتا ہے, کون عبادت سے جان چھڑاتا ہے, کون رمضان کے روزے رکھتا ہے, کون رمضان میں کھاتا ہے, کون ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ رکھتا ہے, اور کون ہے جو استطاعت کے باوجود ہر جگہ جاتا ہے, خدا کے گھر کو وہ ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسلام کے احکام کی ایک طویل فہرست ہے, طویل فہرست ہے. تو اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کون توحید پرست ہے, کون اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے, کون معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے, کون معاہدوں کی پابندی. دیکھو جانوروں کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا نہیں کیا, ان میں عقل ہی نہیں ہے. کسی پاگل کو کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں نہیں بٹھایا جاتا. انسان کے پاس کھوپڑی ہے, عقل ہے, لہذا آزمائش کس کی ہے؟ انسانوں کی آزمائش ہے. ہم اپنے اختیار سے اچھے بھی بن سکتے ہیں, اپنے اختیار سے بولو برے بھی بن سکتے ہیں. گدھے گھوڑے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں, ان کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے ان کے اختیار سے نہیں ہے, وہ اچھائی کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر دیے ہیں, وہ مجبور ہے. کتے میں اگر وفا ہے تو کتا خود بخود وفادار ہے, اس نے وفا پہ کسی مولانا کے بیانات نہیں سنے, کوئی مووی نہیں دیکھی ہوگی, کوئی فلم دیکھ کے اس نے وفا نہیں سیکھی ہے. جانور اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں بڑے ہو کر, اس میں ان کو گناہ نہیں ملتا, کیونکہ ان کے دل میں ماں باپ کی محبت بٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے, بٹھا سکتا بھی نہیں ہے. اور جانوروں کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں, وہ بھی نیچرلی کرتی ہیں. قدرت نے ان کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں, دشمنی بھی انسٹال کر دی, دوستی بھی. بولو شیر اگر کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے تو ظالم نہیں کہلاتا, وہ مجبور ہے اپنی عادت سے, فطرت سے, وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا. اگر وہ ہٹے گا, مظلوموں پہ رحم کھائے گا تو خود بھوکا مر کے ختم ہو جائے گا. وہ شیر کو اگر ترس آ جائے, یہ ہرن بیچارہ اتنا زخمی پہلے ہی پڑا ہوا ہے اور ہائے ہائے بیچارے کو میں ہاسپٹل لے کے جاؤں, 2-4 دفعہ ایسے کرے گا, پھر ہرن شیر کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرن لے کے جا رہے ہوں گے, بھائی اس نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں, اس کو کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ میں کیسے کسی کو کھاؤں میں. تو ان کے بارے میں نہیں ہے, وہ نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. انسان میں آپ کو وفادار بھی اور بے وفا بھی, جھوٹے بھی اور سچے بھی, 1 نمبر کے 1.5 ہوشیار بھی اور 1 نمبر کے 1 نمبر بھی ملیں گے آپ کو. رشوت سے بچنے والے بھی, رشوت لینے والے بھی ملیں گے, حلال کھانے والے بھی, حرام کھانے والے بھی, نظر کی حفاظت کرنے والے بھی, بد نظری کرنے والے بھی, اور اپنی خواہشات کو اپنی زوجہ تک محدود کرنے والے بھی, اور زنا کرنے والے بھی, اپنی خواہشات کو بے لگام کرنے والے بھی. ہر طرح کے 20 قسم کے لوگ ہیں انسانوں میں. اس لیے انسان کے لیے آزمائش ہے. اللہ کہتے ہیں سب کا انجام سیم نہیں ہوگا. یہ کیسی دھاندلی ہے یار جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اٹ مینز, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی گورنمنٹ لا پہ چلنے والے اور لا کو فالو نہ کرنے والے میں جب فرق کرتی ہے, تو اللہ جو سب سے بڑی حکومت ہے
وہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والے کو بھی وہی انجام دے اور 100 انسانوں کی جان بچانے والے کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دے، تو اس سے بڑی دھاندلی اور اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی بھائی؟ تو اللہ ایسی کرپشن کر سکتا ہے کیا؟ ایسا ظلم اور ناانصافی کر سکتا ہے؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ام نجعل المتقین کالفجار، یہ آیت یاد کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر کے ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیوں سے بچ کے چلے گا اور جو برائیاں کر کے جائے گا، دونوں کو ہم ایک جیسا انجام کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام نجعل، کیا یہ ہم سے پاسبل ہے، ممکن ہے کہ میں ایسا کر لوں؟ نہیں ہے بات میرا خیال۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کی صبح و شام خدمت کر رہا ہے، ہر آرڈر مانتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے جو نہ بات مانتا ہے بلکہ باپ کی اپنی طرف نسبت بھی پسند نہیں کرتا، نادرا میں آئی ڈی کارڈ میں کوئی اور ابا ڈالا ہوا ہے اس نے، ہے بھائی، مانتا بھی نہیں ہے کہ میرا ابا ہے، ایک نہیں مان کے چلتا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی جب موت کا وقت آیا اور ابا نے اب کچھ نام کر کے جانا ہے، شریعت نے وصیت جائز نہیں ہے اولاد کے لیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں فرضی، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جی باپ کیا کر رہا ہے کہ دونوں کو سیم جائیداد دے رہا ہے، تو باپ پہ سوال پیدا ہوگا نا، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ جو شخص آپ کی نسبت بھی اپنی طرف پسند نہیں کرتا تھا، اس کو بھی آپ نے وہی انعام دے دیا جو صبح و شام آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو کیا یہ ظلم اور ناانصافی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ دوسری بات یہ، ابا نے کیا کیا، ابا نے ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دیا۔ جس کو کم دیا ہے وہ اب اعتراض کر رہا ہے کہ جو فرما بردار تھا، جو صبح و شام ابا آپ کی خدمت کر رہا تھا، جو آپ پہ خرچ کرتا رہا، آپ کی کینسر کے علاج پہ اتنا خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا، آپ اس کو زیادہ دے رہے ہو اور مجھے تھوڑا سا دے رہے ہو۔ تو ابا جواب میں کیا کہیں گے، کما، کیا وہ جو فرما بردار ہے اور وہ جو صبح و شام نافرمانی کرتا رہا، میں دونوں کے ساتھ بیہیویئر میرا سیم ہوگا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں بیوقوف ہوں؟ یہی اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگ کو کہ میں فلپ ڈرامے میں آ رہا ہوں یا میں تو پروگرام میں آ رہا ہوں؟ یہ اسٹائل ابا کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ ایک آدمی صبح و شام آدھا ہو گیا میری خدمت کر کر کے، صبح و شام اس نے جو ہے نا دن رات ایک کر دی، اور وہ چرس پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، میری طرف نسبت تک پسند نہیں کرتا، دیکھ نادرا میں کسی اور کو ڈالا ہوا ہے اس نے کاغذات میں، اور تو چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اتنی وراثت دوں؟ کیا میں دونوں کو سیم سلوک کروں گا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم باپ کوئی سمجھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہی انداز اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے دنیا، کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب مر کے مٹی کر کے ختم کرنا ہے، تو ام نجعل المتقین کالفجار، دنیا میں تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ انما، بہت فرق ہے انسانوں میں، بہت سے انسان غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، بہت سے اپنا پیٹ کاٹ کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، ایسے آپ کو نظر آئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے کہ میری سلطنت میں کوئی غریب بھوکا سو گیا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے۔ ایسے حکمران بھی ہیں، اور ایسے بھی حکمران ہیں کہ جو بورا رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں یقیناً، لیکن وہ بورا غریبوں کے پیسوں کا بورا ہوتا ہے، اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ، تو اللہ دونوں کو مار کے برابر کر دے گا، بس چلو کوئی بات نہیں، مر کے دونوں، اس کی لاش پہ جتنے کیڑے اتنے کیڑے اس پہ، ختم۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، کیڑے برابر ہی ہوں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں حساب لوں گا۔ جس نے پانی سے انسان بنایا، ایک قطرے سے ماں کے پیٹ میں تمہیں انسان بنایا، وہ مر کے مٹی کر کے ختم نہیں کرے گا، اس مٹی کو ریورس کرے گا۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا، حساب لوں گا تم سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی حساب و کتاب ہے ہمارا، ہم پیدا کس کے لیے ہوئے ہیں؟ حساب و کتاب کے لیے۔ ایگزامینیشن ہال ہے یہ، تو جب یہ ایگزامینیشن ہال ہے تو دل ایگزامینیشن ہال سے نہیں لگایا جاتا، دل ریزلٹ سے لگایا جاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے ہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ سہولتیں اٹھاتے ہیں، آپ پانی بھی منگواتے ہیں، چائے بھی منگوائیں گے، گٹکا بھی منگوائیں گے، اور چرس کی عادت ہے تو کوشش کریں گے پیپر سے پہلے چرس پی کے جائیں، آپ جیب میں رکھ کے جائیں، اصل دماغ کام نہ کر رہا ہو اور پرچہ حل نہ کرو، سارے انتظامات کرو گے۔ آپ کو ٹیمپریچر بھی مناسب چاہیے، آپ کہو گے بھائی ایگزامینیشن ہال میں اے سی اوکے ہونا چاہیے، اگر اے سی کام نہیں کر رہا آپ انتظامیہ کو فون کرو گے، بھائی ہمیں پسینہ آ رہا ہے، ہم پسینے صاف کریں یا ہم پیپر حل کریں، ساری ضرورت۔ تو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لیکن آپ نے اس میں ساری ضرورتیں پوری کرنی۔ آپ امریکہ میں آ کے رہ رہے ہو، بھائی یہاں ہمیں صحت کی سہولت ہے، یہاں پیسے کم، ڈالر میں پیسہ کما سکتے ہیں، ہم اچھے گھر میں رہ سکتے، ٹھیک ہے بھائی،
لیکن یہ تھوڑی کہ یہ آپ کا مقصد ہے بھائی. اگر مقصد ہے تو یہ بڑی بے وفا دنیا ہے. جو کعب ابن زہیر نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا نا, اس سے زیادہ جھوٹ یہ دنیا بولتی ہے. یہ اچانک آپ سے یہ بنگلے چھینے گی, یہ گرین کارڈ آپ سے قبر میں چھین لیا جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ یہاں انٹری مارتے ہیں, آپ کو دیکھا جاتا ہے گرین کارڈ یا ویزا ہے نہیں. یو ایس اے کا ویزا ہو, آدمی آدھا کلو تو اس کا خون ویسے ہی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے یو ایس اے کا ویزا ملنے پر. اور جب نیشنلٹی مل گئی تو اب خون کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی اس میں. بھائی پاکستان انڈیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے. اب اس میں B1 B2 B کمپلیکس اور وٹامن سی کی جتنی قسمیں کہیں بھی اوپر نیچے نہیں ہو سکتی. کامیاب تو کیا یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے نا؟ کیا یہاں قبرستان نہیں ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, قبرستان تو ہر جگہ ہے یار. تو مرنا ہے, ختم ہونا ہے, سب مٹ ختم. تو یہ دنیا, قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اللہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے مسافر خانہ. جیسے ٹرین میں تم منزل کی طرف جا رہے ہو, لیکن ٹرین میں اگر زیادہ سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں نا تو پھر آدمی کہتے ہیں ٹرین ہی سے دل لگاؤ. میں نے پشاور یا ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں یہاں سے اترنے کے لیے کس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. اس ٹرین میں میں بیٹھا تھا اترنے کے سلسلے میں, اور آپ نے اس کے صوفے گدے اور اب جو وہاں کے عملے کا بیہیویئر آپ کے ساتھ تھا وہ اتنا اچھا تھا, آپ نے ٹرین ہی سے دل لگا لیا. انہی کھڑکیوں سے, اسی اے سی سے, اسی وہ جو کھانا مل رہا ہے آپ کو, چائے اور کولڈ ڈرنک اور یہ ساری چیزیں, آپ نے کہا بھائی بس یہی ہے سب کچھ. تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جب انسان کا سفر بڑا حسین بن جائے تو منزل کو کھل جاتا ہے, تو ایسے ہی میں نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا. تو دو چیزیں تمہیں تمہاری منزل بھلائیں گی. ان دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں تذکرہ کیا. تو بس میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے جو اوپر کی چیزیں ہیں نا, یہ میں نے بڑی مزین اٹریکٹیو بنا دی ہے. یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی بنا دی, دیکھنے میں بڑی اچھی لگیں گی تمہیں. یہ کیا مطلب؟ پیکنگ اس کی بڑی خوبصورت ہے. پیکنگ کیا ہے؟ دل مائل ہوتا چلا جائے گا اس کی. جب دیکھو گے کسی کا اتنا بڑا بنگلہ, اس کے پاس گرین کارڈ, اور میں بھی دکنڈا بورڈ میں رہ رہا ہوں, ایک دم دل کیا ہوگا؟ ہلے گا, اچھلے گا. تو اللہ کہتے ہیں دل کو کیا کرنا؟ سنبھال کے رکھ. اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں. یہ پنی ہے اوپر جو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے. جب پنی ہٹا کے دیکھو گے نا, پنی سمجھتے ہیں نا, سگریٹ کی پنی نہیں ہوتی, تو جب ہٹا کے دیکھو گے, ہم تو بھائی جو چیزیں مل رہی ہیں وہی آ رہی ہیں. کبھی گٹکا آ رہا ہے, کبھی سگریٹ آ رہی ہے, تو کیا کریں؟ شہد دودھ کا زمانہ تو ختم ہو گیا نا. تو جب آپ اس کے وہ چمک پٹی ہٹا کے دیکھو گے تو اندر بہت بھیانک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں چمن سے گاڑیاں آتی ہیں نا, لینڈ کروزر بھی آپ کو مل جائے گی, بہت سستی ہوتی ہیں وہ. اب کیا ہوا, کراچی میں ایک بندے کو کسی نے بول دیا کہ بھائی میں تجھے جو V8 ہے, V8 وہ صرف 50 لاکھ میں تجھے دلوا رہا ہوں. آدمی خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا یار. وہ کراچی لے آیا اس کو. اب اس کو آپ نے دیکھا, انجن بھی چیک کیا, بھائی وہی 4000 cc سے اوپر ہے, سب بالکل سچی مچی کی V8 ہے, کوئی دھوکہ اس میں نہیں ہے. آپ ٹھک کر کے 50 لاکھ پکڑاؤ گے یا 1 کروڑ پکڑاؤ گے, مزہ آ گیا یار. لیکن پتا چلا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ بھائی یہ تو نان کسٹم, اس کا تو کسٹم پے ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی 100% A to Z ویسی ہی ہے. نمبر پلیٹ یا تو جعلی ہے یا ہے ہی نہیں, کوئی نمبر ہی نہیں ہے. اب آپ کو اچھی لگے گی وہ؟ آپ کو پتا ہے یار کسی بھی وقت پکڑ لیا جاؤں گا میں. اس گاڑی کو لے کے 24 گھنٹے پولیس کو ہی دیکھتا رہوں گا میں, اور کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا, کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا, اور ہر وقت یہ خطرہ کہ بھائی کبھی ادھر سے کوئی پکڑ سکتا ہے, کبھی ادھر سے. آپ بولو گے بھائی تو ایسا کر, تو 50 لاکھ میں تجھے 25 میں بھیجتا ہوں, یہ جان چھوڑا میری. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دنیا جعلی نمبر پلیٹ تھی اس پہ, یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے, لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ ہے نا اس پہ لکھا ہے یہ چھننے والی ہے, بہت جلد ختم ہونے والی, اور کب یہ بھی نہیں پتا. کسی بھی وقت مارکیٹ سے تم شارٹ ہو سر. آپ مارکیٹ میں بزنس کے لیے بیٹھے ہو, کروڑوں روپے کی آپ نے دکان خریدی, کروڑوں روپے لگا دیے انویسٹمنٹ میں, کسی پولیس والے نے آ کے بتایا بھائی تجھے کسی بھی وقت مارکیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تجھے اس مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. پھر آپ بولو گے بھائی یہ میں نے کروڑوں روپے کی انویسٹ کی ہے دکان میں, تو یہ کیا تھا؟ تو آپ کو وہ کہے گا بھائی آپ پوچھ تو لیتے گورنمنٹ سے کہ یہ جگہ اس کے پکے کاغذ ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس کے کچے کاغذ ہیں. کسی بھی دن گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومی, ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومتی ہے, پہلے گورنمنٹ کہتی ہے بناؤ. کروڑوں اربوں, نیسلا ٹاور میں کیا ہوا تھا, کروڑوں اربوں روپے لگا کے. ہمارے یہاں ہر وقت مسافر خانہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں نا, جتنا نہیں بھی ہونا چاہیے اس طرح بھی چل رہا ہے. نیسلے ٹاور میں کیا ہوا تھا, کروڑوں اربوں روپے لگا کے پوری بلڈنگ بنی ہے, لوگ رہ رہے ہیں, لوگوں نے گھر خرید لیے. اچانک ہائی کورٹ کا کھوپڑی گھومی, انہوں نے کہا یہ انلیگل ہے, اڑا دیا سب.
وہ बेचारे कुछ हार्ट अटैक से मर गए। तो जी हमारे यहाँ तो हर वक्त का मुसाफिर खाना ही चल रहा है। लेकिन अगर ये ना भी हो मेरे भाई, इमारतें रहती हैं, जो इमारतों में रहने वाले हैं वो मार्केट से शौर। तो ये बड़ी खूबसूरत दुनिया है, किसी भी वक्त फरिश्ता उठा के हमें मार्केट से क्या कर सकता है। आप कह सकते हो नहीं मेरा सेहत का बड़ा जबरदस्त प्लान है, मेरा डाइट प्लान देखो, मैं 99 साल से पहले जाने का नहीं। भाई माइकल जैक्सन से अच्छा ना आपका डाइट प्लान हो सकता है, ना आपकी लग्जरी लाइफ हो सकती है, ना माइकल जैक्सन से ज्यादा आप जरासीम लेस हो सकते हैं। तो वो बेचारा भी 50 साल में चला गया, तो मैं और आप किस खेल की मूली है। तो इसलिए ये जो है ना, दिल लगाने की जगह, इसलिए हदीस में आता है कब्रिस्तान जाया करो। जब आपको ग्रीन कार्ड मिल गया यहाँ पे, अब आपके लिए कब्रिस्तान जाना ज्यादा, हमें जाने की जरूरत, हम रोजाना इतने जनाजे पढ़ा रहा होता हूँ मैं वहां पे, आज फलाने मार दिया फलाने मार दिया, तो हमें तो वही नजर आ रहा होता है। जो PIA में बैठता है इसको जरूरत ही नहीं है, इसको किसी कोई मजीद बयान की जरूरत क्या है ही। तो आपको खुशहाल जिंदगी अल्लाह ने दी, तो एक चीज तो दुनिया आपको गाफिल करेगी, समझ में आई बात। दूसरी चीज क्या गाफिल करेगी? शैतान। वो क्या करेगा? जब आपके दिल में आएगा ना भाई दिल लगाने की जगह नहीं है, तो ये नहीं अल्लाह कह रहे कि छोड़ दो सारी नेमतें, भाई बुराई से बचो, मंजिल को फोकस करो, वो ख्वाहिशात पूरी करो जो मकसद में रुकावट ना बने, उन ख्वाहिशात को पूरी करो। हलाल से मकसद खराब नहीं होता, हराम से खराब होता है। अब दूसरा जो गड़बड़ होगी ना, जो आपको मंजिल से गाफिल करेगी, वो शैतान। वो क्या करेगा? जब आप सोचोगे यार बुराई से बचना है, तो शैतान पटियां पड़ाएगा और बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा के मार्केट में बेचेगा। वो जैसे चीनी की बोरी पे चावल लिख दिया आपने, तो मक्खियां नहीं आ रही हैं उसकी, यार लिखा हुआ क्या है भाई, चावल लिखा हुआ है। तो शैतान क्या करेगा? बुराई पे शराब पे एंटी डिप्रेशन कहेगा। वो शराब में क्या खराबी, एक लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट में। ये लोग भी तो पीते हैं ना, पी पी के चांद पे पहुंच गए, तो हमने अगर 2 घूंट पी लिए तो क्या हुआ भाई? शराब का एक कतरा भी उसी तरह से हराम है जैसे पूरी बोतल हराम। ये इनको पीने दो, ये नहीं मानते इस्लाम को, इनका मसला है ये। किसी से इनका तो एहसान है आपको यहाँ रहने दिया, इनका तो एहसान है आपको यहाँ रहने दे रहे। तो ये जो है ना, सूद को हलाल करने की कोशिश करेगा। आजकल के स्कॉलर ऐसे आए हैं मार्केट में, हर तरह का मार्केट में आपको मुफ्ती मिलेगा भाई। जो तलाकें दे दी धड़ धड़ धड़, हलाल करवानी है बीवी, बेशुमार मुफ्ती पड़े हुए हैं, फिर भी हलाल नहीं होती। तो और मैं बता दूंगा आपको, फला से जाओ फतवा देगा। वो कह रहे हैं अगर आपने 3 तलाकें 3 महीनों में दी हैं, अब सब फतवा दे रहे हैं कि हराम हो गई, फिर भी ऐसे स्कॉलर है जो अब भी कहेंगे कि हराम तलाक नहीं हुई है। हर तरह का फतवा मार्केट में अवेलेबल है और हर एक ने कुरान हदीस ही का लेबल लगा के फतवा देना है आपको। तो शैतान क्या करेगा? बुराई पे लेबल क्या लगा देगा? बोलो, खवातीन को कहेगा बेपर्दा घूमो, एक्चुअली आजादी, सांस लेने में प्रॉब्लम, भाई ये नहीं है, सांस आ जाता है। वो इतना बड़ा मसला। अल्लाह ने पर्दे का हुक्म आपके फायदे के लिए दिया है। औरत पर्दे में होगी तो अय्याशी किसकी खत्म होगी? मर्द की। मर्द, हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे ना, ले दे के अपनी बीवी के पास ही आएगा, बोलेगा भाई बाहर तो कोई नजर ही नहीं आता, तो मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो। अभी तो रक्षों के पीछे लिखा होता है सिर्फ तुम, ये लिखने की हद तक होता है, सिर्फ लिखने की हद तक होता है, बाकी बीसियों को वही कह रहा होता है सिर्फ तुम। तो जब पर्दा होगा तो मर्द के लिए अल्लाह ने उसकी बीवी को पैदा किया है, किसी और को पैदा नहीं किया। हमारे हजरत फरमाया करते थे अपनी बीवी के बारे में ये समझा करो, देखो इंसान की ये क्योंकि यहाँ याशी का माहौल है, जाहिर है लोगों में आजादी है, लीगल भी है सब कुछ, तो यहाँ बीवियों से बेवफाइयों के बहुत वाकयात पेश आते हैं, बहुत ज्यादा पेश आते हैं। मर्द कहते हैं मेरी बीवी की शक्ल ऐसी, वो जो दफ्तर में जॉब करती है वो तो इतनी खूबसूरत है। चाइना वाले तो इतने परेशान है, कहते हैं सारी औरतें एक जैसी, उनके लिए मसला नहीं है। चाइना की सब एक ही शक्ल के होते हैं, उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन अमेरिका में, पाकिस्तान में भाई हर औरत की शक्ल दूसरे से मुख्तलिफ। अब जो देसी आदमी है वो बड़ा परेशान होता है यार। अंग्रेज के लिए तो वो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो तो उनके लिए तो सब उनके लीगल कर दिया। मुसलमान के लिए फिर वो कहते हैं यार मेरी बेगम ऐसी, वो दफ्तर में इतनी खूबसूरत। तो एक चीज जहन में बिठा लो, उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने आपके लिए जो बीवी बनाई है ना, आप ये नजरिया रखो, अकीदा रखो कि अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। फिर अल्लाह की नेमत के शुक्र की तौफीक मिली। कंपेयर करना शुरू कर दिया तो इसकी कोई इंतहा नहीं है। कंपेयर करना शुरू कर दिया ना तो फिर अपने आप को भी कंपेयर किया करो। फिर बोलो यार मुझसे भी ज्यादा हैंडसम स्मार्ट तो वसीम है, और उससे ज्यादा स्मार्ट कौन है। फिर अगर आपकी बेगम ये काम शुरू कर दे कि तुमसे ज्यादा हैंडसम तो वो है,
اس سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے, تم سے زیادہ پیسہ تو اس کے بات ہے. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر غیرت ہوگی تو آئے گا, نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے تھینک یو بہت خوشی. تو حیرت کے بھی تو مسئلے کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے آپ کے لیے جو بنا دی ہے, آپ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت, یہ نہیں کہ دنیا میں سے زیادہ خوبصورت عورتیں نہیں ہیں بھائی, میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے ہی اللہ کے علم میں. بس میرے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ یہی ہے. تو شکر نعمت کی توفیق ملے گی, ورنہ دماغ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ. شریعت میں اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو نہیں مانتا, میاں بیوی کے رشتے کو مانتا ہے, اور ایسا خاندانی مانتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسلام کہتا ہے کس سے کرو؟ بیوی سے کرو. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی عورت کی شکل میں, اور تمہارے درمیان مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. محبت سے اوپر کی چیز عربی میں کیا ہے؟ مودہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مودہ محبت کو نہیں کہتے, محبت سے اوپر کی ٹوٹ کے محبت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مودہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے دل میں مودہ رکھ دی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ٹوٹ کے محبت ہو. تو اس محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ آپ کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے افیئر چل رہا ہو. سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنے گی؟ یہ بنے گی. تو اللہ اس کو برداشت کر لے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نا اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور وہ شتونگڑوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے, آج تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروائے. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے, زیادہ شو مارنے کی ضرورت ہو جا, ٹھیک ہے اپریشیٹ کرتے ہیں, بیٹھ جاؤ. دوسرا آیا وہ میں نے یہ فلاں کو سٹا لگوا دیا میں نے. شیطان کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں, ادھر بیٹھ جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا رپورٹ طلب کرتا ہے, صحیح حدیث صحیح. تو ایسے سارے آگے رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں, آج میں نے یہ گناہ کروا دیا, آج میں نے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی. میں نے کیا کیا؟ غلط فہمیاں پھیلوا دی, عورت کو شوہر کا ناشکرہ بنا دیا اور شوہر کو بدزبان برما دیا, یا کچھ بھی جو جس سے بھی گھر ٹوٹے. تو شیطان حدیث میں آتا ہے اس کو بلاتا ہے, بولتا ہے ویل ڈن, یہ خاندانی کام کر کے آیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں کام. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ آگے پھر اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کی بیس اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. زنا کا دروازہ کھلتا ہے, طلاق یافتاؤں کی شادی آج کل بڑی مشکل ہے, زنا کی طرف مائل ہونے کا خطرہ, مرد کے لیے پھر دوبارہ نکاح مشکل ملتا ہے تو بعض دفعہ پھر رو رہا ہوتا ہے پرانی والی کو یاد کر کے, وہ بھی غلط ہے. اب جو ہے اس سے محبت کرو. عجیب بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا ایک تو تمہیں دنیا غافل کرے گی, دنیا کی زیب و زینت آخرت سے. دوسرا کون غافل کرے گا؟ شیطان. شیطان کس طرح سے غافل کرتا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمْ, شیطان برائی کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے بری چیز ہے, لیکن لیبل اچھے اچھے لگا دے گا, آزادی نسواں کے لیبل لگا دے گا, اور ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے یہ بول کے کہ اصل میں ایکچولی اس سے جب میں اسٹریس نہیں ہوگی, ماں باپ کھانسیں گے تو جراثیم پھیلتے ہیں اس سے, تو جرم سے بچنے سے جب میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, تو ایکچولی اس سے یہ ہوگا کہ جب میری صحت اچھی ہوگی تو میں سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بن کے ملکی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو آپ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہو جا کے, سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں, فجر میں آپ کو اٹھنے نہیں دے گا. ایکچولی نیند دیکھیں آپ, نیند جب تک پوری, ڈاکٹر کہتے ہیں انسان کی جو نیند جب تک بہت ضروری ہے, اور نیند سے نہ شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ایکچولی جتنا شیطان کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ایکچولی کر کے بیڑا بھائی, نماز چھوڑنے کا کسی قیمت پہ آپ کے پاس کوئی آپشن بولو نہیں. یہاں جب ٹیکس دینے کی باری آئے گی تو شیطان آئے گا. شیطان بولے گا ایکچولی یہ گورنمنٹ اصل میں کافروں کی حکومت ہے, ایکچولی ہے بھائی, تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ تو بھائی صاحب جب کافروں کی حکومت تو رہ کیوں رہے ہو پھر یہاں پہ؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر نہیں دیکھتے کہ کافروں کی ہے یا تہجد گزاروں کی حکومت. سارے پیڑے کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے, بیٹھ کے یہاں پہ ساری سہولتیں لے رہے ہو. حق دینے کی باری آتی ہے تو کافروں کی حکومت ہے. قرآن میں اللہ نے کتنی شدید وعید بیان کی ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, حق لینے کی باری آتی ہے پورا گن کے لیتے ہیں. کوئی گورنمنٹ جاب ہو نا یہاں کی, پورے ڈالر گن رہا ہوتا ہے کہ یار پورے ہی ہے, 1 روپے کی کمی تو نہیں ہے ایک ڈالر کی. جب لینے کی باری آتی ہے تو گن کے لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, اللہ کہتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ میں بھی حساب و کتاب لوں گا؟ آپ وکیل کو الو بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو, اصل حساب کون لے گا؟ اللہ دے گا. بھائی معاہدوں کی بھی پابندی کرنی ہے, وعدوں کو بھی نبھانا ہے. تو منزل پہ ضرورتوں کو قربان کیا جائے گا, ضرورتوں پہ منزل کو قربان نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.